فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ملك بصدائے بلند صلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات صلى على محمد. عزیزان گرامی، سے روزہ مجالس عزا ایک طویل عرصے سے اسی امام بارگاہ امیر المؤمنین کے اندر دارالقرآن کی طرف سے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ مسلسل 3 دن آپ حقیر کو سماعت فرمائیں گے. باعث زحمت بن کے آپ کے لیے آئے ہیں نجف اشرف سے. اچھا، بہت ساری سماعتیں ایسی ہیں، چہرے ایسے ہیں جو آشنا ہیں میرے لیے. کوئی پہلی دفعہ تو آپ کے علاقے میں آ نہیں رہے،
تو مزاج سے آپ واقف ہوں گے، اور ویسے بھی آپ کو علماء نجف کا مزاج آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے۔ بالخصوص کئی دفعہ کسی امام بارگاہ میں خداوند کریم نے یہ شرف عطا کیا کہ آپ جیسے مقدس حضرات کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لے کے کچھ نہ کچھ بیان کر سکیں۔ تو یہ 3 روزہ مجالس ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہمارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور عزیزان گرامی، میں اکثر یہ جملہ سارا سال مجالس میں دنیا میں جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے کہتا ہوں، یاد رکھیے کہ ہمارے جو فروع دین ہے نا، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ توجہات ہیں، پریشان نہیں ہونا، بعض حضرات ان پر یہ باتیں ثقیل گزرتی ہیں، بھاری۔ بے فروع دین اللہ کو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز تھوڑی چاہیے۔ تھوڑا سا اگر آپ لگے مجھے کہ میں واقعا کراچی میں خطاب، اچھا میں نے جانا لاہور تھا، یہ ہمارے مولانا شامل نقوی کی محبت ہے، وہ ہمیں زبردستی گھسیٹ کے آپ کے سامنے لا کے بٹھا دیا ہے۔ تو اب آپ نے واقعا نجفی بن کے سننا ہے، ایسا نہیں لگے مجھے کہ ایسا مجھے محسوس نہ ہو کہ میں قبرستان میں خطاب کر رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ السلام علیکم۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نام علی تو وہ ہے جو مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ آپ نے ساتھ دینا ہے کہ جملے پر یقین جانے، انشاءاللہ آپ سے روز سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قیمتی مطالب ہم نے آپ کے لیے نجف میں بیٹھ کر رات جاگ کر سمیٹے ہیں، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہمتن گوش ہو کے آپ نے سماعت کرنا ہے، اور دل، دماغ، سینے، ذہن میں اگر شہزادی کونین کی محبت اجاگر ہونا تو ایک ایک جملے پہ آپ نے ساتھ دینا ہے۔ موضوع انشاءاللہ تینوں دن موضوع جو رہے گا وہ رہے گا آیائے مودت۔ جملہ کیا کہا تھا میں نے؟ ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ جو نمازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ نہیں کر رہے توجہ آپ ہیں، کسی کی ہے کوئی ایک آپ میں سے ہاتھ بلند کر کے برادر قبلہ میری نماز قبول ہوتی ہے؟ کوئی اتنا ہے؟ ایسا ہے کوئی قبلہ میری نماز 100% قبول ہے کوئی ایسا؟ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ایک آپ میں سے ایسا ہے جو یہ کہے کہ قبلہ میرا جو روزہ میں نے رکھا وہ 100% اللہ نے اس روزے کو قبول کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہے جو کہے کہ میرا جو حج ہے وہ 100%؟ عزیزان گرامی، یاد رکھیے ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل کو لے کے ہم خدا کی بارگاہ میں جا سکیں۔ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں امید دلاتی ہے، یقین دلاتی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہم بھی جا سکتے ہیں، اور وہ فقط اور فقط محبت فاطمۃ الزہرا۔ ایک ہی شے ہے، واللہ منبر بیٹھے واللہ العلی العظیم۔ کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم گناہگار۔ یاد رکھیے اللہ کو نماز چاہیے، اگر نماز جو اس کو جیسی نماز اس نے مانگی ہے نا، اس کو فقط علی جیسی نماز چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے علی جیسی نماز علی کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ علی جیسی نماز علی کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا کائنات میں قیامت تک۔ تو ہمارے اگر نام اعمال میں عزیزان گرامی کوئی چیز ہے بھی جس کی وجہ سے ہم مطمئن ہیں، یاد رکھیے دنیا کے ہر مذہب میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ آپ جائیے تحقیق کیجئے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، اضطراب کی کیفیت ہے۔ صرف آپ ہی کا ایک ایسا مذہب ہے کہ آپ بڑے معتمد ہیں، بڑے اطمینان کے عالم میں ہیں، بڑے پرسکون ہیں، بڑے چین کے عالم میں ہیں، کیونکہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس علی جیسا امام نہیں ہے۔ واحد سلامت رہیے، واحد آپ کا وہ مذہب ہے کہ جس میں صرف ایک علی نہیں 12 علی موجود ہیں۔
صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا عزیزان گرامی، آئے مودت انشاءاللہ مسلسل سے روز آپ حضرات سماعت کریں گے۔ آئے مودت عنوان ذہن میں رکھیے گا۔ آئے مودت ہے سورہ شورا کی 23ویں آیت 23۔ پریشان مت ہونا، میں آرام سے آج کیونکہ بہرحال تمہیدی گفتگو ہے، گزارش بس یہ ہے کہ کل انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے آپ حضرات نے آفس بھی جانا ہوگا، تو کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم کوشش کر کے 9:45 تک، تاکہ 10:30 تک 40-45 منٹ آپ کی سماعت خراشی کریں۔ 2-4 ہم وہ آنسو کہ یقیناً جو آنسو جن آنسوؤں کے لیے خود زہرا کے بابا اس فرش اعضا پہ آئیں گے، کچھ آنسو رسول کی بارگاہ میں پیش کریں گے، پرسہ پیش کریں گے شہزادی کا۔ 5 دقیقے کے مسائل ہوں گے، زیادہ زحمت آپ حضرات کو نہیں دینی۔ گزارش دست بستہ آپ سے یہ کہ وقت کے اپنے پابندی کا خیال رکھنا ہے۔ آیے مودت رسول، ابھی میں جو تفسیر پڑھ رہا ہوں وہ ہے اہل سنت کے عظیم عالم دین ملا جلال الدین سیوطی۔ موبائل کے اندر تفاسیر موجود ہیں۔ ملا جلال الدین سیوطی نے تفسیر لکھی، تفسیر در منصور، سورہ شورا کھولی، اس کے اندر 23ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس کی تفسیر میں کسی شیعہ تفسیر سے نہیں بلکہ اہل سنت کے عظیم عالم، اس سے میں آپ کے سامنے تفسیر پیش کرنے لگا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ اگر تفسیر پہنچ جائے اور تبیین پہنچ جائے اور دل میں زہرا کی محبت اجاگر ہو تو آپ حضرات نے ایک جملے پہ میرا ساتھ دینا ہے۔ میں انتہائی آرام سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ حضرات نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے بڑی محنتیں فرمائی، بڑی مشقتیں فرمائی، ہمیں ضلالت جہالت کی تاریکیوں سے نکال کے عزتوں کے اجالے بخشے۔ ہم پستی میں تھے، آپ نے پستی کی تاریکیوں سے نکال کر بلندی کے اجالے ہمیں بخشے۔ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے اتنی رسالت کو پہنچانے کے لیے محنتیں، مشقتیں، توجہات ہیں آپ حضرات کی، نہ ادھر ادھر مجھے دیکھتی ہوئی رہیے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں ممبر سے، اس کو فخر مت سمجھیے گا، فخر فروشی نہیں ہے، یہ الغرض یہ امتیاز ہے۔ مجھے دیکھتے بھی رہیے، پچھلے 17 برس سے یہ چہرہ روزانہ جا کے علی کی زری سے مس ہوتا ہے، تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے، مجھے دیکھنا بھی ہے، تاکہ زیادہ آپ کو اہل بیت کا ذکر سننے میں لطف آئے۔ پریشان مت ہونا، کچھ دقائق کی زحمت ہے۔ آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے اتنی کار رسالت میں محنت فرمائی، مشقت فرمائی، ہم آپ کو اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، ہم تبلیغ رسالت جو آپ نے کی، پتھر کھائے، لوگوں نے ساحر کہا، مجنون کہا، ابتر کہا، کوڑا پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، نبی کے اوپر تھوکا تک گیا۔ یا رسول اللہ، جو اتنی محنتیں مشقتیں کی نا، اور ہمیں جہالت کے، ضلالت کے تاریکیوں سے نکال کر نور کے اجالا آپ نے بخشا، ہم اس رسالت کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ادھر یہ حضرات پہنچے، منظر ادھر عرش سے جبرائیل رسول کی بارگاہ میں پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں ان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھیں۔ اللہ اجر رسالت میں ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ یہ علی سے محبت رکھیں، حسن سے محبت رکھیں، حسین سے محبت رکھیں، فاطمۃ الزہرا میری لخت جگر سے مودت رکھیں۔ توجہات ہیں آپ حضرات؟
اس آیت میں جی جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ حضرات واقف ہیں کہ گفتگو خالص علمی میں زیادہ شعر و شاعری نہیں کرتا، زیادہ قصے کہانیاں بھی نہیں سناتا۔ آیت سنیے، خرمیہ روایت سنیے، تفسیر سنیے، خدا را اپنا مزاج ویسا بنائیے جیسے اہل بیت نے بنانا چاہا تھا۔ اس آیت میں کل 4 لفظ ہیں۔ اسألکم، قل لا اسألکم ایک لفظ، اجر، مودت، قربا، یہ 4 لفظ اس آیت کی کلید ہیں، چابی، کنجی ہیں، مفتاح ہیں۔ کتنے لفظ ہیں بولیے؟ اسألکم، اجر، مودت اور قربا۔ آج پہلا دن ہے، پہلے لفظ پہ کچھ معروضات ہیں، وہ سنیے، اگر بات پہنچ جائے تو پھر یہاں امام بارگاہ کا ماحول تبدیل ہو جانا چاہیے۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائے اگر زحمت سمجھے اندر کافی جگہ موجود ہے، درود پڑھتے ہو اندر آجیے، درود پڑھیے ایک دفعہ مل کے بس ادائے بلند، اللہم صلی علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ پہلا لفظ ہے آیہ مودت میں اسألکم۔ اسألکم کا تعلق ہے سوال سے۔ اسألکم یہ عربک گرامر میں فیوچر کا صیغہ ہے، کس کا؟ فعل مضارع، اسألکم، اسألو تھا، توجہات ہیں۔ سوال کی ایزان گرامی کئی اقسام ہیں، حضور بڑا لطف آئے گا آپ کا، ایک ایک جملے کو لوہے دل پہ رقم کرنا ہے۔ سوال کی کئی اقسام ہیں، جی جو پیچھے بیٹھے ہیں نہ مجھے دیکھتے رہیے، بڑے قیمتی جملے ہیں یہ، ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ سوال کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ سوال طلب کو بھی سوال کہا جاتا ہے، مانگنے کو بھی سوال کہا جاتا ہے، پرکھنے کو بھی سوال کہا جاتا ہے، بعض اوقات امتحان لینے کے لیے سوال ہوتا ہے، بعض اوقات امتحان دینے کے لیے سوال ہوتا ہے۔ قرآن میں سوال کے متعلق کئی آیات ہیں، ایک نہیں، قرآن کی 6666 آیتوں میں بے شہا ایسی آیات ہیں کہ جہاں پہ یسألونکا، اسألو، یسألو، یسألو یہ صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اسراء کے اندر خدا فرما رہا ہے قل الروح یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے میرے حبیب یہ آکے تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ روح کے بارے میں۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ پروردگار کا سوال پہ گفتگو چل رہی ہے، موضوع کے ساتھ دغا نہ کیجئے گا، پورا آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے موضوع چھڑا۔ سوال کیا ہو رہا ہے خدا سے؟ یسألونک عن الروح، یہ آکے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، روح پروردگار کا امر ہے۔ آگے دیکھیے آیت کیا کہہ رہی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے تھوڑا ہی عطا کیا ہے، تم کیا جانو روح کیا ہے؟ اللہ، تم کیا سمجھو گے روح کیا ہے؟ تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں، علم میں سے تھوڑا علم تمہارے پاس ہے، تم کیا سمجھو روح کیا ہے؟ تم کیا سمجھو روح کیا ہے؟ اب بھی آپ خاموش بیٹھے ہیں، آیت کے لہجے کی مطابقت نہیں ہو رہی کسی اور آیت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے حبیب اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو
لیلۃ القدر کیا ہے؟ جیسے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، ویسے ہی تم کیا جانو گے کہ روح کیا ہے۔ توجہات ہے، تم کیا سمجھو گے؟ تمہارے پاس اتنا علم ہی نہیں، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ روح کیا ہے۔ قرآن میں ایسے ہی کئی سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے حبیب، یسألونک عن الانفال، یہ آ کے تجھ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ پھر سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے حبیب یہ آ کے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ یسألونک عن الجبال، یہ آ کے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ یسألونک عن المحیض، یسألونک سوال کرتے ہیں کبھی پہاڑوں کے بارے میں، سوال کرتے ہیں کبھی جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں۔ کئی سوالات قرآن کے اندر درج ہیں۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے، آپ بیدار ہیں آپ حضرات؟ موضوع پسند آ رہا ہے؟ نہ موضوع دیکھیں، انتہائی دقیق خالص علمی گفتگو آپ حضرات کے سامنے میں نے پورا سماعتوں پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، یہ حوض نجف کی گفتگو ہے۔ الغرضی ہماری آپ سے محبت ہے کہ ہم نے اس موضوع کو یہاں چھیڑا ہے۔ موضوع کے ساتھ دغا نہیں کرنی آپ نے۔ سوال یہ ہے اہم ترین کہ کیا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے؟ اللہ اکبر، کیا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ سے؟ نہ قرآن جواب دے رہا، ابھی صرف قرآن سنیے، قرآن جواب دے رہا۔ سورہ انبیاء کے اندر آواز قدرت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اے میرے حبیب، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ جا کے ان سے کہہ دیجئے اللہ جو بھی کرے گا اس سے کبھی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا۔ جملہ تبدیل کر کے کہوں، یعنی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ بندے سے سوال کرے۔ عبد کو یہ ہرگز حق نہیں کہ وہ جس کی عبادت کر رہا ہے اس سے سوال کرے۔ ہاں اس معبود کو یہ حق ہے کہ وہ عبد سے سوال کرے۔ پروردگار تو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، یہ کعبے کو اپنے گھر کو مکے میں ہی کیوں بنایا؟ پروردگار تو عرب کا بھی رب ہے، عجم کا بھی رب ہے، نبی کو عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ نہیں ہے میرے ساتھ توجہ، آخری فرد تک کبھی بھی اللہ سے بندہ سوال نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ ہر سوال بندے سے کرے گا، کبھی بھی اللہ سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ بار الہ تو نے اپنے گھر کو مکہ میں ہی کیوں بنایا؟ ہاں اللہ کو یہ اختیار ہے کہ بندے سے سوال کرے کہ ہم نے گھر مکہ میں بنایا تھا، طواف کیا کہ نہیں کیا؟ بار الہ خدا سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ تو نے نبی عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ ہاں اللہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہم نے نبی بھیجا تھا، تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا کہ علی کو مولا کیوں بنایا؟ بندے سے سوال ہوگا، ہم نے مولا بنایا تھا، تو نے مولا کی نہیں مانا۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند سلام۔ نہ ابھی بھی جس منزل پہ میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں شاید آپ وہاں تک نہیں پہنچے۔
کبھی بھی رب سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے اپنے گھر کو مکہ میں کیوں بنایا. اللہ سوال کرے گا کہ میرے گھر کا طواف کیا کہ نہیں کیا. کبھی بھی بندہ اللہ سے سوال نہیں کر سکتا کہ نبی کو عرب میں کیوں بھیجا. اللہ سوال کرے گا کہ نبی کو تسلیم کیا یا نہیں کیا. اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ علی کو مولا کیوں بنایا. اللہ سوال کرے گا کہ علی کو مولا مانا کہ نہیں مانا. جملہ اگر پہنچ جائے تو اپنی صداؤں کو دہلیز نجف تک پہنچانا. اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ دشمن زہرا کو پیدا کیوں کیا. اللہ سوال کرے گا دشمن زہرا پہ لعنت بھیجی کہ نہیں بھیجی. اللہ سوال کرے گا کہ دشمن زہرا پہ لعنت بھیجی کہ نہیں بھیجی. یہ سوال اللہ کرے گا. گریبان پکڑ پکڑ کے کرے گا. دشمن زہرا پہ لعنت بھیجی کہ اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. بعض حضرات کہتے ہیں پیدا کیوں کیا. یہ سوال اللہ سے نہیں ہوگا. اللہ سوال کرے گا ہم نے تو پیدا کیا تھا, تو نے لعنت بھیجی کہ نہیں. ہم نے پیدا ہی لعنت کے واسطے کیا تھا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, بی بی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت. یہ ہے سوال کی منزل. ابھی تک لفظ سوال میں نے چھوڑا نہیں ہے. سوال کے دامن کو تھام کے رکھنا چاہیے. ہاں بس اس بات کا خیال رہے کہ نبی کے محضر میں آواز بلند نہ ہو. توجہات ہیں حضرات. اب آئیے کچھ ایسے سوالات ہیں جو بندوں نے خدا سے کیے. قیامت کے روز ایک ایسا بھی سوال ہے جو اللہ بندوں سے کرے گا. سورہ اسراء کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سورہ اسراء. اے میرے حبیب یہ کان, یہ آنکھیں, یہ دل قیامت کے روز ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. گفتگو سوال پر ہے, موضوع کے ساتھ دغا نہیں کرنی. یہ کان, یہ آنکھیں, قرآن سورہ اسراء نا ابھی تک قرآن کے ابھی حدیث شروع کروں گا میں. قرآن پہلے پہنچ جائے تو پھر حدیث خود بخود ہی پہنچ جائے گی. قیامت کے روز کان, آنکھ, دل, ہر ایک کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تفسیر برہان ہماری شیعہ تفسیر ہے, چھٹے امام صادق آل محمد سے روایت ہے. بیدار ہیں آپ حضرات. ان السمع للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایت. خاموش بیٹھے ہیں. اتنی عربی تو سرجانی ٹان والوں کو سمجھ آنی چاہیے. ان السمع کانوں کا تعلق ہے توحید کے ساتھ. والبصر آنکھوں کا تعلق ہے نبوت کے ساتھ. والفؤاد دل کا تعلق ہے ولایت کے ساتھ. دل کا تعلق ہے علی کے ساتھ. عزیزان گرامی, ہمارے بدن میں جو حصہ سب سے پہلے ہمارا ساتھ دیتا ہے دنیا میں آنے کے فوراً بعد, اس حصے کو دل کہا جاتا ہے. روح بدن سے نکل جائے نا, روح نکلنے کے بعد بھی جو حصہ آخر تک اس بدن کا
ساتھ دیتا ہے، جائیے جا کے میڈیکل سائنس پڑھ لیجئے، اسے دل کہا جاتا ہے۔ اب بھی خاموش بیٹھے ہیں، اب میری دل شکنی ہوگی اگر آپ نے ساتھ نہ دیا۔ صادق آل محمد کیا فرما رہے ہیں؟ کانوں کا تعلق ہے توحید کے ساتھ، آنکھوں کا تعلق ہے نبوت کے ساتھ، دل کا تعلق ہے علی کے ساتھ، ولایت کے ساتھ۔ وہ حصہ جو انسان کے بدن میں آخر تک ساتھ دیتا ہے، اس حصے کا تعلق ہے علی کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے، علی ہمارا ساتھ۔ نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ علی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا عزیزو۔ شاید یہی وجہ ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں کوئی بھی امام کسی بھی کوٹھی میں بنا ہو، کسی بھی کمرے میں بنا ہو، کسی بھی سقیفے میں بنا ہو، اس نے آ کے امت کو یہی بتایا ہے کہ دیکھو موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، برزخ کا میدان سجے گا، پل صراط سے گزرو گے، کوثر میں جاؤ گے، محشر پہ پہنچو گے، یہی بتایا ہے۔ تنہا علی تاریخ امامت کا وہ امام ہے کہ جس نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، موت کے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، پل صراط میں بھی آؤں گا، کوثر پہ بھی آؤں گا، برزخ میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی آؤں گا۔ تنہا علی ہی وہ امام ہے۔ فؤاد جانے قربان ہو جائے صادق آل محمد پر، دل کا تعلق ہے علی کے ساتھ۔ کوئی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے، علی ہمارا ساتھ۔ سوال کس کے بارے میں تھا؟ دوبارہ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، پڑھیے میرے ساتھ، عن الروح، اے میرے حبیب یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دیجئے۔ اب تھوڑا سا آپ نے ساتھ دینا ہے، میں مسافر بھی ہوں آپ کے شہر میں، آواز بھی تھوڑی خستہ ہو گئی، پہلی مجلس میں آپ ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ۔ مولا کا ذکر ہے، مولا ساتھ دیں گے۔ کیا آیت تھی؟ یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے روح نہ جملہ خرمیہ ساتھ دینا ہے، جملہ جملے کی نزاکت لطافت محسوس کرنی ہے۔ روح ہے پروردگار کا امر۔ کیا ہے روح؟ کیا ہے روح؟ پروردگار کا امر۔ مسلمان بڑا بھولا ہے، آج تک امر نہیں سمجھ سکا، صاحب الامر کو سمجھنے چلا۔ اللہ اکبر۔ آج تک امر کو نہ سمجھ سکا، صاحب العصر والامر کو سمجھنے چلا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ روح ماشاءاللہ ساتھ دے دیجئے۔ روح کیا ہے؟ روح اب اگر میں روح پر ہی گفتگو کرنے لگوں تو شاید 3 دن کم پڑیں گے۔ کچھ حضرات جو روح پہ گفتگو سن چکے ہیں میری، وہ اس بات کی میاں گواہی دیں گے، آج سے کئی سال پہلے کھارادر میں ہم نے روح کے اوپر ہی 5 مجلسیں پڑھی ہیں۔ میں وہ 5 مجلسیں نہیں، 5 جملے آپ کو ہدیہ کرنے لگا۔ اجازت ہے؟ روح رے واو ہے۔ روح کے بارے میں علماء نے لکھا، روح ایک ایسا جوہر ہے جو بدن کو زندہ رکھتا ہے۔ روح ایک ایسا جوہر ہے جو بدن کو،
یعنی ساری کی ساری قیمت آپ کی روح کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، خاموش بیٹھے ہیں، خدا کی قسم آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہو، یہ جملہ اتنے آسانی سے سننے والا نہیں تھا۔ ساری قیمت روح کی ہے۔ یہ جو لوگ آپ سے آ کے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں نا، ہمارے عراق میں تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں کا بوسہ، یہاں کا بوسہ، گلے ملیں گے، پیشانی کا بوسہ، قبلہ ہاتھ چما دیجئے۔ تو یہ جو لوگ آپ سے اتنا خوش ہو کے مل رہے ہیں نا، بوسے لے رہے ہیں، یہ ساری کی ساری قیمت آپ کے ظاہری حسن کی نہیں ہے۔ اترائیے گا مت کہ بڑے خوبصورت ہیں، یہ قیمت ہے روح کی۔ جو آپ سے لوگ گلے مل رہے ہیں، پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، یقین نہ ہے ادھر روح نکلے، آئیے کوئی گلے مل لے، آکے آ جائے کوئی گلے، ادھر روح نکلے، ملے گا کوئی گلے، وہ دور سے کٹ جاتے ہیں۔ مردار مر گیا میتا، نماز پڑھو چلو دفناؤ۔ میاں زیادہ دیر مرے ہوئے بدن کو باہر نہیں رکھتے مٹی سے، بدبو آنے لگے گی۔ تو ساری قیمت کس کی ہوئی بولیے؟ روح کی۔ یہ روح کی قیمت ہے کہ لوگ گلے مل رہے ہیں، بڑے مسکرا کے مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، ماتھے کے بوسے لے رہے ہیں۔ اب بھی آپ حضرات خاموش بیٹھے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرآن کی آیت سنیے، سورہ حجر کے اندر آواز پروردگار آئی بزم ملائکہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے ملائکہ دیکھو، جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں، بھئی آدم کا پتلا تو صدیوں سے بنا ہوا تھا، جب تک روح نہ آئے گی یہ آدم کا پتلا سجدے کے قابل نہ ہوگا۔ تو ساری قیمت ہے روح کی، ساری قیمت ہے روح کی، ڈھانچے کی۔ پتلے کی کوئی قیمت نہیں، بدن کی کوئی قیمت نہیں، ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں۔ نانا اگر اب آپ نے ساتھ نہ دیا میری دل سے کہنی ہوگی، ڈھانچے کی، بدن کی کوئی قیمت نہیں۔ بھائی کعبہ تو ازل سے تھا، لیکن جب تیرا رجب کو کعبے میں روح کعبہ آ گئی تو سجدے کے قابل ہو۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدر، 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 حیدر۔ سلامت رہیے۔ کعبہ تو ازل سے تھا، سجدے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ 13 رجب کو جب روح اللہ آیا تو قیمت ساری کس کی ہے؟ قیمت ساری کس کی ہے؟ قیمت ساری کس کی ہے؟ اب مستند ترین روایت، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی مفتی، کوئی ملا، کوئی مجتہد، کوئی امامے والا، کوئی ٹوپی والا، اگر کلمہ گو ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، نبی کی نبوت کا ماننے والا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے، تو اس حدیث کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ نبی نے بزم صحابہ میں فرمایا تھا، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اِنَّا فاطمہ ہی بضعۃ منی وہی روحی اللتی بین جنبی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میری وہ روح ہے آئے ہائے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ نہ خاموش بیٹھے ہیں آپ، روح پہنچی آپ تک۔ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ علماء نے لکھا دو پہلوؤں سے مراد کیا ہے؟ لکھا علماء نے
ایک پہلو کو رسالت کہتے ہیں، ایک پہلو کو ولایت کہتے ہیں، ایک پہلو کو رسالت کہتے ہیں، ایک پہلو کو ولایت کہتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میری وہ روح ہے جو دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ رسالت کی روح کو بھی فاطمہ کہا جاتا ہے، ولایت کی روح کو بھی فاطمہ کہا جاتا ہے۔ بھائی اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہ آیا تو مباہلے کے میدان میں آ جائے۔ آگے آگے نبی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی چل رہے ہیں، آگے آگے رسالت چل رہی ہے، پیچھے پیچھے ولایت چل رہی ہے، درمیان میں فاطمہ روح بن کے جائے۔ نعرہ بر بی فاطمہ علیہ السلام کی عظمت پر باوز بلند تر سلامات۔ درمیان میں آگے آگے رسالت نہ شاید آپ حضرات ہیں میرے ساتھ، آگے مباہلے کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، آگے آگے رسالت، پیچھے پیچھے ولایت، درمیان میں فاطمہ روح بن کے چل رہی تھی۔ بھئی مباہلے میں آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 2 ہی مرتبہ تو نبی کی بیٹی گھر سے باہر نکلی ہے، ایک مباہلے میں عیسائیوں کے مقابلے میں آئی ہے، دوسری مرتبہ بعد رسول دربار میں منافقوں کے مقابلے میں آئی ہے۔ مباہلے میں عیسائیوں کے مقابلے میں، دربار میں منافقین کے مقابلے میں، مباہلے میں عیسائیوں کے مقابلے میں اس لیے آئی تھی کہ رسالت کو بچانا تھا۔ اللہ اکبر۔ روح فاطمہ ہے، روح ہے تو بدن ہے۔ مباہلے میں آئی رسالت کو بچانے کے لیے، دربار میں آئی منافقین کے مقابلے میں ولایت کو بچانے کے لیے۔ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کھجور مانگنے گئی تھی، کھجوروں کا باغ مانگنے گئی تھی۔ بھائی وہ کہ جس کے باپ کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہو، وہ فقیروں سے کھجور مانگے گی۔ جس کے باپ کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہو، وہ فقیروں سے کھجور مانگے گی۔ تو فاطمہ دربار میں آئی تھی ولایت کو بچانے کے لیے، مباہلے میں آئی تھی رسالت کو بچانے کے لیے۔ فاطمہ روح رسالت بھی ہے۔ آئے ہائے ہائے، میں نے پوری تمہید باندھ دی روح کے اوپر تاکہ یہ جملہ پیش کر سکوں۔ فاطمہ روح رسالت بھی ہے۔ روح ہوگا تو بدن ہوگی، بدن ہوگا، روح ہوگا تو بدن کی قیمت ہے۔ فاطمہ روح رسالت بھی ہے، فاطمہ روح ولایت بھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کی بیٹی فدق کے مطالبے کے لیے آئی تھی، نہ، دربار میں ولایت کو بچانے کے لیے زہرا آئی تھی۔ وہ ولایت کہ جس کو پہنچانے کے لیے رسالت کی طرح نبی نے بڑی محنتیں فرمائی، بڑی مشقتیں فرمائی۔ اس ولایت کو بچانے کے لیے زہرا نے اپنا محسن بھی ولایت کی راہ میں دے دیا، اپنا پہلو بھی ولایت کی راہ میں دے دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ آج پہلی مجلس سے میں زیادہ نہیں، آرام سے آپ نے جملے سنے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزیزان گرامی ذرا نگاہ تصور سوچیے، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خدا کی قسم بعض اوقات جب مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مظالم جو سیدہ پہ ڈھائے گئے،
میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، واللہ ممبر بیٹھا ہوں، پڑھا نہیں جاتا، کتاب ہم بند کر دیتے ہیں، بارے لا یہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ذرا نگاہ تصور سوچئے، زہرا کا بیٹا مہدی جو ان مصائب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، کس عالم میں مہدی دیکھتا ہوگا؟ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آئیے دیکھیے امت نے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیا کیا۔ یہ 75 دن کی روایت ہے عزادارو، 75 دن کا عالم یہ تھا۔ علماء نے لکھا، مقاتل نے لکھا، روات نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ نبی کی بیٹی صبح و شام روتی تھی۔ نہ ایسے نہیں، زہرا کے مصائب سن رہے ہیں نا، ماتم کرتے ہوئے سنیے گا۔ صبح و شام اتنا گریہ تھا زہرا کا، اور گریہ کرتی جاتی تھی۔ یہ شعر جناب سیدہ سے منسوب ہے کہ جناب سیدہ نے فرمایا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی سرنا لیالی، بابا میرے اوپر ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پر آ پڑتے تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جملہ سنو گے عزادارو، نبی کی بیٹی، ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، 75 دن زہرا کا عالم کیا تھا؟ نبی کی بیٹی اٹھتی تھی تو روتی تھی، بیٹھتی تھی تو روتی تھی، لیٹتی تھی تو روتی تھی، کبھی حسن کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی حسین کو دیکھ کے روتی تھی، کبھی زینب و کلثوم کی طرف دیکھ کے روتی تھی۔ عزادارو اتنا گریہ تھا زہرا کا کہ شیوخ مدینہ علی کے پاس آئے اور کہا یا علی زہرا سے کہیے یا تو دن میں گریہ کرے یا رات میں گریہ کرے۔ علی زہرا کے پاس آئے، کہا فاطمہ تو زہرا شیوخ مدینہ آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گریہ کے سبب ہمیں اذیت ہوتی ہے، یا تو دن میں گریہ کیجئے یا رات میں گریہ کیجئے۔ سنو گے زہرا کا جواب، کہا یا علی ما اترک البکا، یا علی میں گریہ ترک نہیں کر سکتی، ہاں بس ان کو جا کے اتنا کہہ دیجئے کہ اب زہرا چند دنوں کی مہمان، اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ ختم کیا، آپ کی صدائے ہائے بلند ہے۔ آخری روایت سنیے عزادارو، چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں البکاؤن خمسۃ، تاریخ میں وہ ہستیاں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا وہ 5 ہیں: آدم، یعقوب، یوسف، علی ابن الحسین اور نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا۔ یہ 5 وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ گریہ کیا۔ اما آدم سال ہا سال، کئی 100 سال جنت کے فراق میں گریہ کرتے رہے۔ اما یعقوب کئی سال یوسف کے فراق میں گریہ کرتے رہے۔ یوسف نے باپ کے فراق میں زندان میں اتنا گریہ کیا تھا کہ زندان والے پریشان ہو گئے تھے۔ سید سے ختم کیا میں نے، آخری جملہ ہے، چہرے پیٹنا۔ سید سجاد 40 برس کربلا کے بعد گریہ کرتے رہے۔ سنو گے سجاد کا گریہ کیسا تھا؟ پانی کو دیکھتا تھا سجاد، گریہ کرتا تھا۔ کسی چھوٹے بچے پہ نظر پڑتی تھی، گریہ کرتا تھا۔ لیکن عزادارو عجیب جملہ ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ نے 75 دن گریہ کیا ہے،
سب سے زیادہ رونے والوں میں فاطمہ کا نام آ گیا. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا چھٹے امام کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سبب کیا ہے؟ آدم کا کئی سو سال کا گریہ، زہرا کا 75 دن کا گریہ، یوسف کا کئی سال کا گریہ، زہرا کا 75 دن کا گریہ، یعقوب کا کئی سال کا گریہ، زہرا کا 75 دن کا گریہ، سجاد کا 40 برس کا گریہ، زہرا کا 75 دن کا گریہ. شاید چھٹے امام جواب دے. آدم گریہ کرتے تھے، پسلیاں سالم تھی. یوسف گریہ کرتے تھے، پسلیاں سالم تھی. یعقوب گریہ کرتے تھے، پسلیاں سالم تھی. ارے یہ نبی کی بیٹی ہے، ٹوٹی پسلیوں سے بابا کے بعد 75 دن تک. ارے بابا امت نے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. آنکھوں میں آنسو ہے، آنسو کا مت روکیے. عزیزان گرامی فرش عزا پہ آئیں تو گھر سے نیت کر کے نکلیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اسی امام بارگاہ میں کہا کرتا ہوں کہ یا صاحب العصر والزمان، آپ کی نیابت میں چل کے امام بارگاہ کی طرف جا رہا ہے آپ کی دادی کا پرسہ پیش کرنے کے لیے. دیکھیں خاص روایات، واللہ اتنی روایات ہیں، اب یہ الگ موضوع ہے. یعنی آپ اگر کتب روائی اٹھا کے دیکھیں کہ خاص معصومین کی آمد ہوتی ہے فرش عزا پہ. خدا جس جگہ ذکر ہو نا اہل بیت کا، اس جگہ کو امام حسین کے گنبد کی طرح بنا دیتا ہے. حسین کا گنبد وہ گنبد ہے جہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ہم سب غیبت کا دور ہے نا، مہدی کی حکومت کا دور ہے. وہ مہدی کہ جو آ کے زہرا کی ٹوٹی پسلیوں کا بدلہ لے گا. وہ مہدی کہ جو آ کے اصغر کے گلے میں لگے تیر کا بدلہ لے گا، اکبر کے کلیجے میں لگی برچھی کا بدلہ لے گا. یاد کیجئے، ساتھ مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے، شرمائیے گا مت، خلوص دل کے ساتھ. دعائے نطبہ کا جملہ ہے این الطالب بدم المظلوم بکربلا. اس کا ترجمہ ہے کہاں ہے وہ کہ جو آ کے حسین کے خون کا بدلہ لے گا. این الطالب بدم المظلوم بکربلا. بلند آواز سے این الطالب بدم المظلوم بکربلا. جتنی زہرا کی محبت ہے، علی کی محبت، آپ کی آواز آنی چاہیے، بقی تک آپ کی آواز جانی چاہیے، نجف تک، کربلا تک، سامرہ تک، کاظمین تک، مشہد تک. بلند آواز سے. آج مسلمان بڑی پریشانیوں کا شکار ہے. جو حاجت لے کر آئے ہیں نا، اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. خلوص دل کے ساتھ بلند آواز سے کہیے یا اللہ 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 یا اللہ. 3 دفعہ بار اللہ اپنے مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم مل کے پڑھئے میرے ساتھ. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. ماتم حسین. جزاک اللہ. ہم دارالقرآن امام علی علیہ السلام ملتمس ہیں جناب علی مہدی نقوی سے کہ آپ آئیں اور نواخانی وسیع نظری کریں. ہاتھ پہلو پہ رکھا، ہاتھ پہلو پہ رکھا اور یہ زہرا نے کہا
میرا محسن نہ رہا، ہاتھ پہلو پہ رکھا اور یہ زہرا نے کہا میرا محسن نہ رہا، پسلیاں ٹوٹ گئی ایسے دروازہ گرا، ایسے دروازہ گرا، میرا محسن نہ رہا، ہاتھ پہلو پہ رکھا اور یہ زہرا نے کہا میرا محسن نہ رہا، پسلیاں ٹوٹنے کا غم ہی نہیں مجھے کو کوئی، ارے قتل پہلو میں ہوئی آج یہ اولاد میری، ارے جیتے جی مار گیا مجھ کو بس یہ صدمہ، مجھ کو بس یہ صدمہ، میرا محسن نہ رہا، ہاتھ پہلو پہ رکھا اور یہ زہرا نے کہا میرا محسن نہ رہا، ارے اپنا ہر زخم علی سے بھی چھپانا ہے مجھے، ارے اب اسی حال میں دربار بھی جانا، ارے اب اسی حال میں دربار بھی جانا ہے مجھے، ارے کتنی مجبور ہوں میں، وقت یہ کیسا پڑا، ارے وقت یہ کیسا پڑا، میرا محسن نہ رہا، ارے دیکھا دروازے کے نیچے جو مجھے روتے ہوئے، ارے پاؤں دروازے پہ رکھ کے ستم گئے گزرے، ارے اتنی تکلیف میں بھی، ارے اتنی تکلیف میں بھی میں نے بس دی یہ صدا، میں نے بس دی یہ صدا، میرا محسن نہ رہا، ہاتھ پہلو پہ رکھا اور یہ زہرا نے کہا میرا محسن نہ رہا، ہاتھ پہلو اور یہ زہرا نے کہا میرا محسن، پسلیاں ٹوٹ گئی ایسے دروازہ گرا، ایسے دروازہ گرا، میرا محسن نہ رہا، ہاتھ پہلو پہ رکھا، جزاک اللہ، اور یہ زہرا میرا محسن نہ رہا، ہاتھ پہلو پہ رکھا، بعد بابا کے مدینے
بابا کا مجھے ایسے پرسا ہے ملا، ایسے پرسا ہے ملا، میرا محسن نہ رہا ہاتھ پہلو پہ، اور یہ زہرا نے کہا میرا محسن حیدر جو پہلو سے وہ فضا نے ہٹایا کر، بولی زہرا میرے بچوں کو سنبھالو اٹھنا مشکل ہے بہت، ظلم یہ کیسا ہوا، ظلم یہ کیسا ہوا، میرا محسن ہے ہاتھ پہلو، اور یہ زہرا نے کہا میرا محسن نارا، در بطول جلایا گیا مدینے میں، علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا ہے در بطول، جزاک اللہ، ہے علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول ہے گیا مدینے، نہ جانے کیا ہوا بادی نبی زمانے کو، نماز جیسے تھی قائم وہ گھر جلانے کو، نمازیوں کو بلایا، نمازیوں کو گیا مدینے گیا مدینے میں، در بطول کہا یہ بھائی سے بھائی نے گلی لگ کر، حسن بھلا نہیں سکتے حسین وہ منظر، جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا، جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا گیا مدینے میں، در بطول غریبی لکھے تکلم امیر کی کیسے، اندھیری رات میں چھپ کے مدینے والوں سے مزار زہرا بنایا، مزار زہرا بنایا گیا مدینے میں، در بطول در بطول فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا،
حسین یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے در پہ استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شاہزادی یہ جہاں سارا ہے یا حسین یا زہرا یا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سایہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا جزاک اللہ یا زہرا حسین اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے یا زہرا جیو تیرا دربار وہ سخی درگر ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے تیرے مکروز آسمان والے تیرا مکروز ہر سکندر ہے یا زہرا یا زہرا ہے یہی مظہر عابدی کی دعا تیرے بچوں کا غم رہے زندہ ساتھ عرفان کی رہے جاری تیرے صدقے میں کاروان ازایا ہرا یا زہرا یا